نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 رمضان اور آج ہم چھٹے پارے کی مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے میں سب سے پہلے سورہ نساء کا ہی جو باقی حصہ ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیب جو اسے روکا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی دیکھیں اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مشہور کریں یا اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جو اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جو عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے، مگر یہ بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ جس کا آپ عیب ڈال رہے ہیں وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا عیب جو ہے نا وہ چھپا کر رکھیں۔ اس وقت آپ اس کے عیب کو جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ظلم سے بچا جا سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عیب جوئی کرو گے یا تمہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی زیادتی ہو جائے تو اس میں اگر تم درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے جو ہے نا وہ بندے کا جو ہے نا وہ کوئی عزت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ نہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیچا نہیں ہوتا، وہ بندہ اس کو کوئی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بلند ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ معاف کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ جو معاف کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جو بندہ درگزر کرتا ہے اور اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں جبکہ نیچا نہیں اس کو دکھاتے۔ پھر اسی پارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بیان کیا ہے جو سورت کے آخر تک ہے۔ ان کی مختلف خصلتیں جو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ پیغمبر کا حکم ماننے کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو ان کے پاس انبیاء آئے تھے ان کو یہ قتل بھی کرتے تھے اور ان کی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو یا کسی بھی نبی کو ماننے کے بغیر جب اللہ تعالیٰ کو حکم ماننا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم میرے بندوں کی جس کو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے پیغام دے کر اس کی بات نہ مانو اور کہو کہ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ تم کیسے مانتے ہو؟ جو میرے بندہ آپ کے سامنے میری بات کرتا ہے اس کی بات مانتے نہیں اور پھر کہتے ہو میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں تعصب کی بنیاد پر، حالانکہ ان کے یہ بات علم میں ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ نبی ہیں یہ سچے ہیں۔ اور پھر جو عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک نبی کو جھٹلایا تو اس نے سب کو جھٹلایا۔ آج کل ہم اپنے ارد گرد یا دنیا میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہودی جو نا وہ بھی اسلام اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو بھی نہیں صحیح مانتے، دوسرے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور جو عیسائی ہیں وہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے جبکہ ان کی ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ تو جب کہ مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ جو پہلے جتنے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کریں گے تو ہم نے سمجھے سب پیغمبروں کا انکار کیا۔ تو اس مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نبی کو جھٹلائیں اور کسی ایک کو مان لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارہ کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر کے ماننے والے ہیں، اس کے دین پر ہیں، جبکہ ان کے واضح معجزات آئے وہ ان کے سامنے لے کر آئے اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو دیکھا اور پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ انہوں نے جب اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا تو ان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کی
تو انہوں نے کیا کیا، اس سے انکار کر دیا۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک ہی بس نہیں کی، بلکہ ان کی جو والدہ تھی مریم علیہ السلام، ان کے اوپر بھی انہوں نے زنا کا الزام لگا دیا۔ حالانکہ مریم علیہ السلام 30 سال تک ان کے اندر پاک باز اور پاک دامن رہیں، تو یہ ان کے سارا کچھ جانتے ہوئے جو ان کی ساری زندگی کو پھر بھی کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کے پاس گئے تو ان کو کہا کہ یہ لوگ مجھے آپ میں سے اگر کسی کو میرا ہم شکل بنا دیں تو کون پسند کرتا ہے؟ تو ایک نوجوان نے کہا کہ یہ میں پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا۔ جب وہ یہودی اور قتل کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جب اس کو دیکھا اور اس نوجوان کو سولی چڑھا دیا، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا فخر کیا اور تکبر کیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر اس نے ایک نوجوان کو پھانسی دے دی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تورات کو تو مانتے ہیں، اور تورات میں اللہ کے نبی کا ذکر بھی ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں ہم تورات کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ کیسے تورات کو مان سکتے ہیں؟ یہ اگر مانتے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے۔ یہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے، جس کو یہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ یہ رسول ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ رسول اللہ ہے، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ تو اس مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا اس کے ساتھ، ان کو جواب دینے کے لیے ان کی جو خرمستیاں تھیں ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایسے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جب رسول برحق ہیں، قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، تو تمہیں لازم ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے اور تمہارا ہی انجام جو ہے نا وہ نظام کے لحاظ سے تم بہتر ہو۔ یاد رکھو زمین و آسمان کی جتنی مخلوق کا سب کا مالک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کبھی بھی پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تمہارے ایمان نہ لانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، یا تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جبکہ تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، یہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ مگر اگر تم نہیں کرتے تو یہ تم کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے بلکہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، کہ تم اس کے ساتھ جو نافرمانیاں کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے ایک اور خامیاں بیان کی ہیں دونوں کی، یہودیوں کی اور نصارہ کی، کہ یہ انبیاء جو ہے نا ان کے اندر خلو اختیار کیا، یہ انہوں کو مطلب کہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں، چیز کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو نا اس کا انکار ہی کر دیا، اس کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، یہ بھی اپنی حد سے بڑھ گئے۔ اور عیسائی تھے جو کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ مطلب کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا اس کو ماننے کی بجائے اس سے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہو۔ یہودی جو ہے نا وہ اور عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ تم ایک ہی دفعہ کیوں نہیں قرآن لے کر آتے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات کو تو میں نے ایک ہی دفعہ نازل فرما دیا، تو جبکہ جو قرآن پاک ہے یہ تو 23 سال میں مکمل کیا۔ تو جتنے بھی جو پہلے انبیاء آئے ان کو جو بھی دعوت ملی، جو بھی کتابیں ملی، جو ان کو معجزات ملے وہ ایک ہی دفعہ ملے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن ہے وہ 23 سال میں مکمل کیا، اس کو 23 سال میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عیسائی تھے انہوں نے تو اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین نے جو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے ان کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو یہ اور یہ دونوں
اللہ کا شریک ٹھہرانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، شرک کرنے میں اللہ تعالیٰ کا، تو یہ دونوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اس صورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ کلالہ کے بارے میں کہا ہے، کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا بے اولاد مر جائے، نہ اس کا والد ہو نہ اس کا دادا ہو، کوئی بھی نہ ہو، تو جو اس کی جائیداد ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی، اس کے اصول بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورت مائدہ آتی ہے چھٹے پارے میں۔ سورت مائدہ کا معنی ہے دسترخوان یا کھانے والا میز۔ اس صورت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہذا یہ اس صورت کے جو اندر حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے اس کو حرام ہی سمجھو۔ تو اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں 5 احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ عقود یعنی کہ عہد جو مطلب کہ عقد باندھے جاتے ہیں، جیسے نکاح یا کوئی بھی مطلب کہ جو عقد باندھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو پورا کرو، اور عہود کو پورا کرنا یعنی کہ جو وعدہ کیا گیا ہے، جو عہد کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر چپاؤں کے حلال کا اس میں ہونے کا ذکر ہے، کچھ چپاؤں کے حرام ہونے کا اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا ہے اس میں۔ اور پھر اس کے جو آگے دوسری یا تیسری آیت میں اس صورت کی اللہ تعالیٰ نے محرم کے لیے حرم میں شکار منع کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر جو غیر محرم ہے یعنی کہ جس نے حرام نہیں باندھا اس کے لیے حرم کے غیر حرم یعنی کہ حرم کے باہر اس کا شکار کرنے کے بارے میں اس کو حلال قرار دیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عقود اور عہود کے پورا کرنے اور چپاؤں کے حلال و حرام کرنے اور حرم میں حرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور پھر حرام کے بغیر حرم کے باہر شکار کرنے کو حلال قرار دیا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا ہے کہ نیکی کے کام میں تم مدد کرو اور برائی کے کام سے منع کرو، برائی کے کام میں بھی مدد کرو۔ تو یہاں یہ پوچھا گیا کہ برائی کے کام سے مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ نیکی کے کام میں تو مدد کرنی ہے اور برائی کے کام میں کیسے مدد کرنی ہے؟ تو یہاں پر ایک حدیث ہے کہ نیکی کے کام میں مدد یہ ہے کہ اس کے جو بھی نیک اعمال ہیں اس کے اندر جو نیک کا جو بھی کام ہے اس کے اندر مدد کرنا، تو یہ تو مستحب ہے، جبکہ برائی کے کام میں مدد کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا، یہ بھی برائی کے کام میں اس کی مدد کرنا ہے کہ آپ اس کو برے کام سے روک رہے ہیں، یعنی کہ جب برائی کرے اس وقت بھی اس کی مدد کریں تاکہ وہ برائی سے اس کو روکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تیروں کے ذریعے جو قسمت معلوم کرتے تھے اس کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ نجومیوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، اس کی ساتھ وعید کی ہے کہ یہ سارے حال تو میرے اللہ تعالیٰ جانتا ہے قسمت کا، تو کسی کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ یہ شیطانی چکر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، وہ آپ کے ایمان کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کے ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے، تو اس سے بچیں، بلکہ دین جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں جو اس پر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے قسمت بیان کرنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنے کے بارے میں جو آیت ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر قرآن پاک میں ایک آیت ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے کہا اکملت لکم دینا، یعنی کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ہمیں وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ وہ پہلے یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور ٹائم پچھلے پہر کا تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو یہ حجۃ الوداع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کے نبی نے پھر بیان کیا، یہ اس وقت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ حرام جو شکار ہے اس کے بارے میں پھر فرمایا ہے۔
کہ جو شکار حرام کیا گیا ہے، یعنی کہ چوپائیں وغیرہ جو یعنی کہ کھجلی والے جو دانت والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو حرام قرار دیا، تو پھر کہا ہے کہ اور بھی باقی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اگر تمہیں سخت مجبوری ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت کیا ہے کہ بندہ اگر حرام کو تھوڑا سا کھانا پڑ گیا ہے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، تو اس وقت وہ کھا سکتا ہے، مگر یہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ بندے کراہت کے ساتھ اس کو کھائے اور اس کو استعمال کرے، یہ نہیں کہ وہ شوق کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون جو نا وہ شوق سے کر رہا ہے اور کون مجبوری میں کر رہا ہے۔ مجبوری کا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر شوق سے جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اس کو معاف کرنا مشکل ہے۔ پھر اہل کتاب کے ذبح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اگر ذبح کریں تو اس کا ذبح مسلمانوں کے لیے کھانا حلال ہے۔ پھر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور ایک وضو سے زیادہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر پانی نہ ملے تو پھر اگر تیمم کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ کیا کریں، مٹی کے ساتھ تیمم بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ نماز نہیں چھوڑنی، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو تم وعدے کرو اس کو پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم رواح میں عہد لیا تھا اس کا ذکر ہے کہ میں نے تم سے جو عہد لیا تھا اس کو یاد کرو، تو میں نے کیا تم سے عہد لیا تھا، تو اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کو پورا کرو۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ حق بات میں، یعنی کہ حق اگر بات جہاں پر آ جائے تو وہاں پر دوست اور دشمن کی کوئی حقیقت نہیں، حق بات ہی ہوتی ہے، بے شک وہ دشمن کی ہو تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ دوست کی حمایت کریں، حق بات میں دوست اور دشمن سارے برابر ہی ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی پھر سازشوں کو بیان کیا کہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جو یہودی تھے بنو نذیر، ان کے ہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور آپس میں پروگرام یہ بنایا کہ آپ کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا اور آپ کو بتا دیا، تو آپ وہاں سے اٹھ گئے، ان کی جو یہ سازش تھی یہ ناکام ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عہد کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ عہد کو پورا کرنا چاہیے، اور پھر عہد جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور عہد ان سے عہد بھی لیا، اور بلکہ پھر ان کو کیا کیا، ان کے 12 سردار بنائے، تو انہوں نے کیا کیا، نہ انہوں نے عہد کو پورا کیا اور بلکہ انہوں نے کیا کیا، عہد کو توڑ دیا۔ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت جو تورات ہے اس میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر زانی کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تھا، پھر انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا، اور سود کو حرام قرار دیا تھا، جبکہ انہوں نے سود کو حلال کر لیا اور اس کو اپنی آمدن کا ذریعہ بنا لیا۔ پھر اسی زمانے میں ایک اور واقعہ ذکر ہے کہ ایک عورت اور مرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لے کر آئے، جو یہودی تھے، تو ان کے زنا کے بارے میں انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، تو آپ کے پاس اس وقت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے وہ بھی موجود تھے، ابھی وہ صحابی بن چکے تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جو دین ہے جو تمہارا جس کو ماننے والے ہو کہ تورات، اس کے اندر اس کے اوپر تمہارا کیا اس کے بارے میں حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے علماء ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے ان کے علماء کو بلایا، تو وہ جب لے آئے تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو کوڑے مارنے کا حکم ہے، وہ ایک جگہ پر ہاتھ رکھ لیا، تو عبداللہ بن سلام پاس کھڑے تو انہوں نے کہا یہ ہاتھ جہاں پر رکھا ہے اس کو اٹھاؤ، تو اس کی ادھر کیا ہے، تو جب انہوں نے ہاتھ کو اٹھایا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سنگسار کرنے کا، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آپ کی کتاب میں سنگسار کرنے کا حکم ہے تو میری شریعت میں بھی سنگسار کرنے کا حکم ہے، لہذا ان کو سنگسار کر دو، اور سنگسار کر دیا۔ کل دنیا میں یہ دیکھیں عیسائی اور جو یہودی ہیں نا یہ بڑا سنگسار کرنے کو ظلم قرار دیتے ہیں، جبکہ جو اسلام ہے اللہ تعالیٰ ہے نا اس کے ذریعے کیا کر دیں، لوگوں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں اپنی حد کو نافذ کرنے سے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دیکھو جو تورات ہے اس میں بھی وہی احکام ہیں جو قرآن میں بھی وہ احکام ہے، جو معاشراتی جو احکام ہیں، تو آپ میرے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر پھر کیا تھے کہ جب ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو یہ انکار کر دیتے، اور پھر انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل میں پے در پے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر جو ہے نا وہ یہودیوں کو مختلف جو نا ان کی جو انعامات کیے تھے ان کو یاد کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ یہ فرعون کی غلامی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلامی سے نکال دیا۔ پھر واضح معجزات دیکھے کہ جو ہے پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سمندر میں رستے بن گئے اور من سلوا ان کے اوپر نازل ہوا، مگر یہ کیا تھے کہ یہ ناشکری کرنے والی قوم تھی اور اللہ کا انکار کرنے والی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام ان کو یاد کروایا کہ اسحاق علیہ السلام آئے آپ کے پاس، اور پھر ابراہیم، پھر یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اتنے بڑے جو پیغمبر ہیں وہ میں نے آپ کے اندر بھیجے۔ تو یہ کیا تھے، انہوں نے اتنی بڑی جو انعام تھا اس کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پھر نبی نہیں آیا، تو ان کے آپ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا جو وقفہ ہے یہ ایسے تھا جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ بنی اسرائیل کی ایک خامی بیان کی ہے کہ جب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ذات کیا اور ان کو ایک ذات ریاست دے دی، وہاں پر ان کو بادشاہت بھی دی اور ان کو ذات اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ذاتی جو ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو ان کو اپنا ملک دیا، آزادی دی۔ تو جب ان کو لڑنے کا اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دو آدمیوں کو کہا کہ تم یہاں ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ، تو جو مخالف جو لڑنے آئے ہیں تمہارے ساتھ، یہ ان کے اوپر آپ کا خوف طاری ہو جائے گا اور یہ بھاگ جائیں گے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو جا اور تیرا رب جانے، تو جا کے لڑ۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو جنگ بدر کا جو اس میں ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے آئے، حالانکہ صحابہ کی تیاری نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایک قافلے کا جو تجارت کا قافلہ تھا اس کے مال کا ذکر تھا، اس کی طرف یہ جا رہے تھے لوٹنے کے لیے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑائی کا حکم دے دیا، حق کو حق اور باطل کو باطل جو نا وہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ تو جنگ بدر کا معرکہ برپا ہوا، تو ایک صحابی جو نا وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان کو انشاءاللہ قتل بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ باقی جو مسلمان تھے ان کا بھی حوصلہ بڑھ گیا اور اللہ کے نبی کو بھی بڑی خوشی محسوس ہوئی اور حوصلہ بلند ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قتل جو قصاص ہے اس کے بارے میں ہے کہ قتل جو ہے نا وہ کرنے والا بھی جو ہے نا وہ جہنمی ہے، اور قتل ہونے والا جو ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قتل کرنے والا تو جہنمی ہو سکتا ہے اور جو قتل ہو گیا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اسباب پیدا کیے ہیں، اس نے حالات ایسے پیدا کیے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہو۔ یہ یعنی کہ یہاں درگزر کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ آپ لڑائی لڑیں اور آپ کو کوئی قتل کرے، تو اس میں دونوں ہی پھر کیا ہے، جہنمی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو ناحق مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر قتل کرنے والا بھی اس میں شامل ہے اور قتل ہونے والا بھی اس میں شامل ہے، قتل ہونے میں خود یعنی کہ اپنے قتل ہونے میں، تو وہ جو ہے نا وہ دونوں جہنمی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے اسی پارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، یعنی کہ ایک انسان کی قدر کیا ہے
کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس نے ایک انسان کو بچا لیا، سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اس کو ایک انسان کو پوری انسانیت قرار دیا ہے، تو اس لیے انسان کو قتل کرنا تم کچھ چھوٹا کام سمجھتے ہو؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تو اس کو پوری انسانیت کے قتل کا گناہ ملے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مرتد لوگوں کے حکم فرمایا کہ مرتد جو ہے نا ان کو تو قتل کرنا جائز ہے، کہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جاتے ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ کچھ بدو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے، تو ان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ فلاں صدقے کے اونٹوں کے پاس جاؤ، اس کا دودھ اور پیشاب کو مکس کر کر اس کے مطلب کہ علاج کرو۔ تو جب انہوں نے علاج کیا وہ ٹھیک ہوئے تو وہ اسلام سے پھر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور ان کو بلا کر باندھ دیا، اور اسی طرح وہ مر گئے، یعنی کہ ان کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ مرتد کو قتل کرنا بالکل جائز ہے، قتل کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کافروں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کے اوپر بڑا یہ حسد کرتے ہیں، یہ اپنے مال کے اوپر بڑا تراتے ہیں، یہ اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو ہر چیز کا نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو یہ اگر سارا مال بھی خرچ کر دیں گے تو آخرت کے عذاب سے یہ کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ تو جتنی جو اولاد ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، اگر وہ سارا کچھ خرچ کریں تو یہ پھر بھی اللہ کے عذاب سے آخرت میں نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس لہذا ان چیزوں سے باز آ جائیں کہ مال کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر حسد کرنے کی بجائے، مال اور اس کے اوپر تکبر کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اس کو شرط قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ چور کی کیا سزا ہے، پھر دانت توڑنے والے کی کیا سزا ہے، یعنی کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اور جو دانت توڑے اس کے بدلے میں دانت ہے، جو کان کاٹے۔ یہ پہلی شریعتوں میں طبی تھا، اور ہماری شریعت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شریعت ہے اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا، اور کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، یعنی کہ جس نے نقصان کیا ہے اس کو اسی طرح کا وہ سزا ہونی ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پھر فرمایا کہ جو تورات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی دی تھی، تو جو انبیاء تھے اور جو علماء تھے وہ اس کے مطابق آپ کے درمیان فیصلے کرتے تھے، تو تم یہ نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو، ان فیصلوں کو یا اس کتاب میں تبدیلی نہ کرو، بلکہ اس کتاب کے محافظ بنو، اور جب تم محافظ بنو گے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر تمہیں کامیابی ہوگی اور پھر تم اس پر گواہ بھی ہوگے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر تم اس سے ڈرو، تم لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی کہ یہ نہ کہو کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا، اس چیزوں سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ چھوٹی یا تھوڑی قیمت کے اوپر جو نا وہ اپنی شریعت کو بدل دیتے ہو یا بیچ دیتے ہو، یہ جو ہے نا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ برے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے، مسلمانوں کو یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے، کہا کہ تم اگر ان کو دوست بناؤ گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ یہ تمہارے کبھی دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تمہارے دوست اس وقت ہوں گے جب تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تو پھر یہ تمہیں مانیں گے، ورنہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ بلکہ تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے۔ ان کا تو یہ حالت ہے کہ جو عیسائی ہیں ان کے اندر اپنے اتنے فرقہ ہیں اور ایک دوسرے کے یہ قتل کے درپے ہیں، اور پھر یہودیوں کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، اور یہ تو صرف اسلام کی وجہ سے دونوں یہود اور نصارہ اکٹھے ہیں، اصل میں تو یہ آپس میں بھی یہ اکٹھے نہیں ہیں، اور پھر ان کے اندر بھی فرقے ہیں، یہ آپس میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لہذا تم ان کو کبھی بھی دوست اپنا نہ بناؤ۔ دوستی کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ دوستی کا معیار یہ ہے کہ جو نماز قائم کرے اور عمل صالح کرے، تو جو مجھ پر ایمان لائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، تو ان کو دوست بناؤ، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں تم ان کو دوست بناؤ۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے جو نا وہ اللہ کے اتنے واضح معجزات بھی آئے، ان کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں آئیں، ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس میں تبدیلیاں کر لیں،
دین میں، اور پھر یہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہ گناہ کیا، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ان اعمال کی وجہ سے۔ تو آپ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ گناہوں کی وجہ سے ان کی جو پہلی امتیں ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا بڑی سختی کے ساتھ کہ ان کو دوست بالکل نہ بنائیں۔ یہ یہود و نصارہ تو ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، یہ سود پر مال تو بڑا خوشی کے ساتھ دیتے ہیں اور مال کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم صدقہ کرو، صدقہ سے تم کیا ہوگا، تمہارا مال بڑھے گا، اور تو اللہ تعالیٰ کو تم صدقہ کرو، صدقے اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینے سے مراد ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے، انہوں نے اللہ کو فقیر کہہ دیا کہ یہ تو فقیر ہے، یہ ہم سے ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب کہ اللہ تو فقیر کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تو دینے والا ہے، اللہ کے تو اتنے خزانے ہیں، دنیا جہان میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، اور تم جب کہ اپنی کمینگیاں کرتے ہو اور اللہ کی گستاخیاں کرتے ہو کہ اپنی بخیلی کو چھپانے کے لیے اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے تم اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، ان کی اس خصلت کو بدترین خصلت قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر اہل کتاب جو نا وہ مان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گناہوں کو دور کر دیتا، اور ضرور اپنی نعمتوں والا جو باغ ہے جنت اس میں داخل کرتا۔ اور انہوں نے تو جو نا وہ انہوں نے تورات اور انجیل کی پابندی کرتے، جبکہ اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا، تورات اور انجیل کے جو اندر احکام تھے ان میں تبدیلیاں کر دیں، اور اپنے مطلب کے جو دین تھا اس کو گھڑ دیا، اس کے مطابق عمل کیا۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے کیا ہے، یہ برے لوگوں میں ہو گئے، یہ گناہ گار ہو گئے، اور یہ یعنی کہ ذلیل و خوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ مکے میں تھے تو اس وقت تو آپ کا مقابلہ مشرکین سے تھا، تو جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کا مقابلے میں مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی اضافہ ہوا، اور پھر یہودیوں کے اضافے کے ساتھ منافقین کا ایک گروہ تشکیل ہو گیا کہ جو یعنی کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں مشرک ہوتے ہیں، اور جب یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان جیسے یہودی بن جاتے ہیں، جبکہ اور جب مسلمانوں کے قریب پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جبکہ حقیقت میں وہ منافق ہوتے ہیں۔